ہمیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلنے کے لیے رب نے پیر دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہماری باڈی کے اندر، جسم کے اندر رب نے ایک دل رکھا ہے، اس بات پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے یہ بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر حلال طریقے سے ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کو اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب نے ہمیں بیٹا دیا، بیٹی دی، اس بات پر بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پر رب نے ہمیں آنکھیں دی، منہ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، دل رکھنے کے لیے دل دیا ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہم آنکھوں سے کیسے ادا کریں؟ تو صاحب آنکھوں سے قرآن کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے ان کو دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جانے کا حکم دیا ہے قدموں سے وہاں جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر تم واقعی میں شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ ابھی 11 بجے ایسے مت بناؤ کہ نیند آ رہی ہے، کل کے تم جگہ ہوئے ہو تو ہم بھی جگہ ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ جگہ تمہارے ہیں، اور تم آ کے سو بھی گئے، پھر میں دوبارہ سے اٹھ گئے، اور ابھی تک 11ویں شریف ہو رہی تھی، اور 11ویں شریف کے بعد میں گیا تھا، وہاں سے بھی آ رہے، اب آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائے، زندہ دلی کے ساتھ آنکھوں کو اور دل کے کانوں کو کھول کر جو ہے سماعت فرمائے، جلا کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹا بھی ایک نعمت ہے، یہ بیٹا جوان ہو گیا، آج آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے چلے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کو کرنے کے لیے محفل کو سجایا ہے۔ لیکن صاحب یاد رکھو، دنیا کے اندر جو اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجاتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے کارڈ کا استعمال کیا، رشتہ دار کو بلایا گیا، کارڈ بھیجا گیا، محلے کے اندر آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو دعوت کی گئی، لوگ آئے، آنے کے بعد کھانا کھا کر کے چلے گئے، تمہارے خاندان والوں کو تم نے دعوت دی، دعوت دینے کے بعد آئے، کھایا، کھا کر چلے گئے۔ لیکن صاحب اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری محفل میں وہ آ جائے کہ خاندان والے آئے نہ آئے، رشتہ دار آئے نہ آئے، محلے والے آئے نہ آئے، لیکن ایک انسان اگر آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو رب کی ساری رحمتیں آ جایا کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ساری برکتیں آ جایا کرتی ہے۔ اب تم کہو کہ وہ انسان کون ہے تو یاد رکھو پوری دنیا اس کو آمنہ کے لال کے نام سے جانتی ہے اور آمنہ کے لال کے نام سے پہچانتی ہے۔ اب تم کہو کہ رشتہ دار کو بلانے کے لیے ہم نے کارڈ چھپائے تھے، دینے کے لیے کہ اس نے ایکسپٹ کیا، اس کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد تو ہمارے گھر کے اندر آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے کھانا کھایا۔ اب یہ بتاؤ ہم نے رشتہ داروں کو بلا لیا ہے، ہم نے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو بلا لیا ہے، اب آمنہ کے لال کو ہم بلانا چاہتے ہیں اور آمنہ کے لال کے پاس کیسے جائے؟ اگر ہم مدینے کو جائیں تو ویزا لگانی پڑے گی، ہمیں انتظام کرنا پڑے گا، اب آمنہ کے لال کو کیسے بلایا جائے گا؟ تو صاحب یاد رکھو تم بھی مجبور ہو، میں بھی مجبور ہوں، ہمیں سواری کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں جو ہے لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی آمنہ کے لال کو بلانا چاہتا ہے تو مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ کے لال کو اگر بلانا چاہتے ہو تو لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آمنہ کے لال آئے تو اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کو سجا لیا کرو، نبی کے ذکر کو سجا لیا کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور جہاں مجھ کو پکارا جاتا ہے میں وہاں اپنے دیوانوں کے گھر تشریف بھی لے جاتا ہوں۔ اب ہماری آنکھیں ایسی کہ ہم دیدار نہیں کر سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے سرکار اپنی